نمازوں کا چھوڑنا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا، ماہ رمضان کی روزے نہ رکھنا، اور شرک کی جو بھی شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام سے وہ شخص پورے طور پر پاک اور صاف ہو جائے، ماں باپ کی فرمانبرداری کرے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ وہ شخص جو حج کے لیے جا رہا ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے وہ شخص حج کرنے جا رہا ہو، دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ ہمیں دنیا میں حاجی کہیں گے، ہمارے نام کے ساتھ حاجی لفظ کا ٹائٹل لگ جائے گا، یہ مقصد نہ ہو۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ حج کرنے کے بعد آتے ہیں تو اپنے ناموں کے ساتھ حاجی ٹائٹل لگاتے ہیں، تو ریاکاری نہ ہو۔ دیکھیے بہت ساری ریاکاری عام ہے، حج کے لیے جاتے ہیں اور پکچرز لیتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، تصاویر لیتے ہیں الگ الگ اسٹائل میں، وہاں جا کر عمرہ کرتے ہوئے یا راستے میں فلائٹ میں چڑھتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، میں اختصار کے ساتھ حج کے چند فضائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ ہمارے اندر حج کرنے کا جذبہ، حج کرنے کی حس، حج کا شوق، تڑپ، چاہت، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آئیے حج کے جو فضائل ہیں اسے ہم جان لیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ، حج کی فضیلت کو جاننے کی ایک وجہ، ایک کارن اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی چیز کی اہمیت اور اس کی خوبی، اس کی کوالٹی، اس کی گنتا، اس کی بینیفٹس کو جان لیتا ہے تب اس کے اندر اس چیز کی تڑپ آتی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے جانتے ہیں کہ حج کے فضائل کیا ہے۔ جیسے انسان سونا، گولڈ کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، لوگوں میں وہ چیز مشہور ہے، معروف ہے اور بڑی قیمتی شے ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اس کی ایک الگ کوالٹی ہے، ہر انسان کے اندر اس کی چاہت ہے، وہ اس کی فضیلت اور اس کی خوبی کو جانتا ہے۔ سونے کی طرح ہیرا ہے، موتی ہے، تو اس کی تڑپ کیوں ہے؟ اس کو حاصل کرنے کی تڑپ اس لیے ہے کہ ہم اس کی فضیلت کو، اس کی خوبیوں کو ہم جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حج کی فضیلت یہ ہے کہ حج مبرور کا بدلہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ صرف جنت ہے۔ کوئی انسان اگر حج مبرور کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ تو اتنا بڑا بدلہ ہے، اتنا بہترین انعام ہے، اس کی جزا دیکھیے کہ اگر کوئی انسان حج کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے دنیاوی کوئی چیز عطا نہیں کی گئی بلکہ اخروی اور دائمی چیز، جو 60 سال کے لیے نہیں، 70 سال کے لیے نہیں، 5 سال کے لیے نہیں، 90 سال کے لیے نہیں، بلکہ وہ ہمیشگی والی زندگی میں آپ کو جنت کا انعام دیا جائے گا، جہاں آپ خوش و خرم، فرحت و انبساط کے ساتھ، چین و سکون اور اطمینان کے ساتھ جنت کے نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہوئے آپ وہاں زندگی گزاریں گے۔ تو حج کا فائدہ کیا ہے؟ حج کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہی ہے، جیسا کہ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1773 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1339 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ حج مبرور کسے کہا جاتا ہے؟ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ آدمی حج کرنے کے بعد دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہ جائے جس میں وہ پہلے شامل تھا،
تمام گناہوں کو، جرائم کو، ظلم و زیادتی کو وہ شخص چھوڑ دے اور بہترین انسان بن جائے، اللہ کا فرما بردار پرہیزگار بندہ بن جائے، گناہوں کی طرف نہ لوٹے۔ لیکن اگر حاجی حج کر کے آتا ہے اور پھر وہ ویسے ہی ان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پہلے تھا، تو پھر وہ حج مبرور نہ ہوا۔ حاجی حج کر کے آتا ہے اور نماز چھوڑ دیتا ہے، حاجی حج کر کے آتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حاجی حج کر کے آتا ہے رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھتا ہے، حاجی حج کر کے آتا ہے اور شرک و بدعات خرافات میں وہ شامل ہو جاتا ہے، تو وہ حج مبرور نہیں ہوا۔ لہذا حج مبرور یہ ہے کہ حج اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کی جائے اور دوبارہ ان گناہوں میں وہ شامل نہ ہو جس میں وہ پہلے تھا۔ یہ تمام گناہ جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، جیسے نمازوں کا چھوڑنا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا، ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنا، اور شرک کی جو بھی شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ان تمام سے وہ شخص پورے طور پر پاک اور صاف ہو جائے، ماں باپ کی فرما برداری کرے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ وہ شخص جو حج کے لیے جا رہا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے وہ شخص حج کرنے جا رہا ہو، دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ ہمیں دنیا میں حاجی کہیں گے، ہمارے نام کے ساتھ حاجی لفظ کا ٹائٹل لگ جائے گا، یہ مقصد نہ ہو۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ حج کرنے کے بعد آتے ہیں تو اپنے ناموں کے ساتھ حاجی ٹائٹل لگاتے ہیں، تو ریاکاری نہ ہو۔ دیکھیے بہت ساری ریاکاری عام ہے، حج کے لیے جاتے ہیں اور پکچرز لیتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، تصاویر لیتے ہیں الگ الگ اسٹائل میں، وہاں جا کر عمرہ کرتے ہوئے یا راستے میں فلائٹ میں چڑھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، حج کے ارکان و عمرہ کے ارکان کی ادائیگی میں طرح طرح کی تصاویر کھینچی جاتی ہے اور کھنچواتے ہیں، خود سے لوگ سیلفی لیتے ہیں۔ یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اللہ کے لیے حج نہیں کیا جا رہا ہے، لوگوں میں مشہور و معروف ہونے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے حج کیا جا رہا ہے، تو یہ حج مبرور نہ ہوا۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں سے پاک ہو کر اگر انسان حج کرے اور حج کے بعد ان بڑے بڑے گناہ کبیرہ، شرک اور بدعات و خرافات، ان تمام چیزوں سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس شخص کو صرف اور صرف جنت ہی ملے گی۔ تو حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے، اور یہ جنت کا حصول بہت بڑا انعام ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو جنت کا حصول اس لیے اہم چیز ہے اور اس لیے اتنا بڑا پرائز اور انعام ہے کہ وہ زندگی ہمیشگی والی زندگی ہوگی۔ جنت میں ہر طرح کی خوشحالی، ہر طرح کی نعمتیں انسان کو میسر ہوں گی، وہ نعمتیں جن نعمتوں کو اس نے دنیا میں حاصل نہیں کیا یا اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ تو بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم تمام لوگوں کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔